ابو بکر و عمر و عثمان یہ رسول کے در میں ہیں، وہ پہلے گھر میں ہیں پھر یہ در میں ہیں، یہ پہلے در میں ہیں پھر گھر میں ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ ابو بکر و عمر و عثمان یہ رسول کے پہلے در میں، پہلے ان کو رسول کی صفت میں نبوت کی خیرات ملی ہے، حضور کے اعلان نبوت میں ان کو ایمان ملا ہے۔ لیکن علی و زہرا ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اما بعد قل رب زدنی علما وحلما ومعرفتا وتقوی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی محترم و مکرم سادات کرام، علماء کرام، معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ سالانہ عرس مبارک جو اس پورے علاقے کے ایک مجذوب سید، ایک درویش خدا رسیدہ اللہ والے، اولاد رسول، اولاد علی و بطول کہ چشم و چراغ حضرت قبلہ پیر سید محبوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سالانہ عرس مبارک جو ہمارے اس علاقے کی سماجی اور اہل سنت کے عقیدے کی ترویج و اشاعت میں خوبصورت کام کرنے والی ہماری اس وسیب کی معزز تھہیم برادری کے ہمارے بزرگ محترم قبلہ حاجی غلام سرور تھہیم رحمت اللہ علیہ، جو اس خانقاہ عالیہ کے خادم تھے اور وہ ساری زندگی اس خانقاہ کی خدمت کرتے ہوئے مسلک اہل سنت، صوفیانہ مسلک کی ترویج و اشاعت میں ان کا ایک سنہری کردار، تاریخی کردار، اللہ رب العالمین ان کی قبر پر بھی اللہ رب العالمین رحمتوں کو نزول فرمائے۔ ایک عرصے سے ہماری ایک دلی آرزو اور خواہش جو رہ کے وہ ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے، تازہ ہوتی ہے، اور پھر حالات کے سرد اور گرم تھپیڑوں کے باعث وہ سرد ہو جاتی ہے۔ وہ ہماری خواہش جو ہمارے محترم بھائی حاجی محمد خان صاحب کی خدمت میں بھی ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں اس درگاہ عالیہ پر ایک خوبصورت مدرسہ، قرآن اور سنت کی ترویج اور اشاعت کا کام اس درگاہ عالیہ پر
ہونا چاہیے، اور خوشی کی بات ہے کہ حاجی صاحب نے اپنے صاحبزادے کو جو سبجیکٹ اور جس مضمون میں انہیں علمی پختگی کے لیے، دینی پختگی کے لیے جس راہ پر بھائی محمد وقاص احمد کو ڈالا ہے، اللہ رب العالمین اس نوجوان کو عمر خضر دے، اور وہ دن جلد ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں وہ منظر کہ یہاں قرآن اور سنت کی ترویج کا کام ہو رہا ہو انشاءاللہ، کیونکہ ایسے کام مشکل ہوتے ہیں، صبر آزما ہوتے ہیں، حوصلہ شکن ہوتے ہیں، ضرورت جتنے بھی یہاں کام ہوتے ہیں ان تمام کاموں میں اس کام کی اہمیت فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ میرا تعلق اسی درس و تدریس سے، لکھنے پڑھنے سے، تو لا مالا میں نے تھوڑی دیر کے لیے حضرات علماء نے، محترم قاری منیر حسین سعیدی صاحب نے، مولانا صاحب یار صاحب نے، وہ ہمیں واعظ سنائیں گے، ہم ان کے واعظ سے ایک عرصے سے ہم ان کا واعظ سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، اور اس سے بہت ساری رہنمائی ہم لیتے ہیں، آج بھی لیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے، یہ زوال کا دور ہے اور بہت ہی خطرناک دور ہے۔ خطرناک دور یہ ہے کہ ہم جو خود اہل دین ہیں، اہل علم ہیں، ہم خود ایک بہت بڑے زوال سے دو چار ہو چکے ہیں۔ عمل اور رد عمل کے نتیجے میں خود ہماری صفوں میں علمی بحران، اخلاقی بحران، روحانی بحران، اعتقادی اور عقیدے کا بحران خود ہماری صفوں میں جنم لے چکا ہے۔ جب ہم لوگوں کو واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے، جب ہم خود اپنے کاز پر مخلص نہیں ہوں گے اور اپنے کاز پر حزم اور احتیاط کے ساتھ اپنی نسلوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیں گے، فقط جہاں سے نعرہ سنا، جہاں سے کوئی 2-4 روپے کی ویل آئی اور اس کی خوشنودی کے لیے اگر ہم باتیں کرتے رہ گئے تو بہت سارا وقت ہم پہلے بھی ضائع کر چکے ہیں، اور مزید بھی ہم اپنی نسلوں کو صحیح راستے پر نہیں ڈال سکیں گے۔ اور ہماری جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری میں ہم پیچھے رہ جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں گے۔ لہٰذا واعظین کی، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو، سوسائٹی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اخلاص کے ساتھ متوجہ کریں، اور خود بھی ہم اپنے اندر اخلاص کی دولت پیدا کریں۔ تو لہٰذا چند باتیں، 5 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ 5 باتیں پنجتن پاک کے نام پر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پنجتن پاک ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جناب امام حسن المجتبیٰ ہیں، اور حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ جو 5 ہستیاں ہیں، ان 5 ہستیوں کا جو کام ہے اور ان 5 ہستیوں کا جو پیغام ہے، جو ان کا فکر ہے، ان 5 ہستیوں کے جہاں آپ اور میں مقام کو، شان کو، عزت کو، احترام کو، تعظیم کو، تکریم کو، اور ان 5 ہستیوں کے جہاں آپ اور میں فضائل سنتے ہیں، سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہاں ضروری ہے کہ ان 5 ہستیوں کا جو پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے۔ اگر ان 5 ہستیوں کا پیغام اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ ایک ہی پیغام ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں سدا کسی نے نہیں رہنا، آپ اور میں اس دنیا میں بطور مہمان آئے ہیں، اور مہمان بن کر آئے ہیں، اور ایک مقصد لے کر آئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔
ان 5 ہستیوں کا پیغام کہ آخرت کو آپ نے میں نے پیش نظر رکھنا ہے کہ اس دنیا میں آپ نے میں نے کوئی ایسا یادگار کردار، یادگار کوئی کام چھوڑ جانا ہے کہ تاکہ کوئی بندہ آپ کو مجھے یاد کرے تو اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ لہٰذا ان 5 ہستیوں کا وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام اللہ کی توحید ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور وہ آخرت ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی توحید منزل ہے، اور اللہ کی توحید کی منزل کا راستہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ کو منزل بنانا ہے، مصطفیٰ کو راستہ بنانا ہے، اور اس دنیا میں اس طرح جینا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے صدا نہیں ہے، جس طرح وہ چلے گئے ہیں آپ نے میں نے بھی چلا جانا ہے۔ آباد وہی رہتا ہے کہ جو اس کو یاد کرتا ہے۔ ایک بات میری ختم ہو گئی، میں بات لمبی نہیں کرتا۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ ان 5 ہستیوں کا جو پیغام ہے وہ ہے محبت۔ محبت ہے، اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، یہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، میں نے یہ بات اپنے دل سے کہنی ہے کہ ان 5 ہستیوں کا پیغام وحدت ہے، محبت ہے، اتفاق ہے۔ ان 5 ہستیوں کا پیغام افراتفری، نفرت، عداوت، دشمنی نہیں ہے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں مسلکوں کی دشمنی، جماعتوں کی دشمنی، طبقوں کی دشمنی، گروہوں کی دشمنی، ایک دوسرے کی ضد میں، اناد میں حق کو چھوڑ دینا ان 5 ہستیوں کا مشرب نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کو لیں تو رسول اللہ کو نہ چھوڑے، رسول اللہ کو لیں تو اللہ کو نہ چھوڑے، یعنی اللہ کی توحید اس انداز میں لینا کہ جس سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی اہانت ہو، تنقیص ہو، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے یہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء، اولیاء یہ چوڑے چمار ثابت ہوں۔ ایسی توحید اسلام میں یہ توحید نہیں ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام، اولیاء اعظام کی محبت، ان کی منقبت اور ان کا قصیدہ اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے اللہ کمزور نظر آئے کہ اللہ ان کا پابند ہے، یہ اللہ کے پابند نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بھی کوئی قصیدہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی منقبت نہیں ہے، یہ بھی اللہ والوں کی محبت نہیں ہے کہ جس سے اللہ والوں کے ساتھ اس طرح تعلق ہو کہ اللہ ان کا محتاج نظر آئے، یہ اللہ کے محتاج نظر نہ آئے۔ یہ بحران ہے، یعنی یہ بھی بحران ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے نبیوں کی، ولیوں کی اہانت ہو، یہ توحید بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام، اولیاء اعظام کی محبت اور مودت اور اللہ والوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق کہ جس سے اللہ جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور بندہ جو ہے اللہ کو مقصود مطلوب نہ سمجھے، اللہ کو حاجت روا، اللہ کو مشکل کشا، اللہ کو فریاد رس حقیقی، اللہ کو قاضی الحاجات، اللہ کو دافع البلیات اور اللہ کو شافی الامراض بندہ نہ سمجھے، اور بندہ کسی اور چیزوں کو مقصود بنا لے، اور وہ ذاکر اور شاغل اللہ کی محبت میں نہ ہو، اور پھر بندہ جس جگہ پر بھی نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ یہ بھی بنیادی بات ہے، یہ بھی ضروری بات ہے۔ یہ دوسرا پیغام ہے اللہ والوں کی محبت کا، تعلق کا، کہ اللہ کی توحید لیں تو حضرات انبیاء کرام، اولیاء اعظام سے تعلق کو کمزور نہ کریں۔ بسم اللہ، آؤ شاہ جی، آؤ پھر۔ اور حضرات اولیاء اللہ سے تعلق رکھیں تو اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق اپنے عقیدے کو کمزور نہ کریں۔ یہی بزرگوں کی توحید ہے، یہی حضور اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کی توحید ہے، یہی حضور ابو محمد عبد القادر جیلانی کی توحید ہے، یہی
توحید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، بابا فرید الدین کی، قطب الدین بختیار کاکی کی، اور یہی سلسلوں کے مشائخ کرام کی توحید ہے کہ اللہ کی توحید میں بندہ اس طرح سرمست ہو کہ حضرات انبیاء کرام اولیاء اعظام سے دور نہ ہو، اور حضرات اولیاء کرام سے بندہ تعلق رکھے تو اللہ کو مطلوب و مقصود سمجھنے میں کوئی چیز حجاب نہ بنے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کے واسطے ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ لہٰذا اسی طرح جہاں اللہ کو لے، اللہ سے محبت رکھے تو حضور کی محبت اور عشق اور محبت اور تعظیم اور تکریم میں ڈنڈی نہ مارے، اور حضور سے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں ڈنڈی نہ مارے، یعنی توحید لے کر رسالت چھوڑ دینا، رسالت لینا تے توحید چھوڑ دینا، یہ بحران ہے۔ اسی طرح حضور کی اہل بیت سے تعلق قائم رکھنا، اور حضور کی اہل بیت سے تعلق قائم رکھتے ہوئے اصحاب رسول سے اگر بندہ ادب اور احترام کے رشتے میں اگر محروم ہو جائے تو یہ بھی مودت اہل بیت نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح یہ بھی احترام صحابہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم، السابقون الاولون مہاجرون انصار، ان صحابہ کرام کی اس طرح تعظیم اور تکریم کہ جس میں جناب زہرا کی اہانت ہو، ایسا شان ابو بکر کا دفاع، ایسا جناب عمر کا دفاع، ایسا حضرت عثمان کا دفاع، ایسے کسی صحابی کا دفاع، اور دفاع کا ایسا اسلوب، ایسا انداز کہ جیسے حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سوکیانہ لب و لہجہ، بے ادبی کا، گستاخی کا، جسارت کا، توہین امیز لب و لہجہ، یہ بھی اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ بے ابو بکر کا دفاع ہے، اور ابو بکر کے دفاع پر جناب علی المرتضیٰ کی اہانت ہے، جناب عمر کی اہانت ہے، جناب عثمان کی اہانت ہے۔ اسی طرح یاد یہ رہے کہ اب اگر کوئی آدمی جناب علی کی مودت کا علم اٹھائے اور مولا علی کی مودت کا علم اٹھا کر اصحاب رسول پر اگر وہ صاف ہاتھ کرتا ہے تو یہ بھی مودت اہل بیت نہیں ہے۔ میں اس بات کو کہنا میں اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ ہم ڈنڈی مار پروگرام، وہ ملک صفدر سے ڈر جانا یا فلانے سے ڈر جانا، ہم ڈرنے ڈرنے والے بندے نہ قاری منیر سے ڈرتے ہیں نہ یا کسی مولوی صاحب سے۔ الحمدللہ ہم ایک استاد کے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نور ذاتی سے محمد کے نور کو پیدا کیا ہے، اور نور محمد سے اللہ نے جناب زہرا کے نور ولایت کو، اور نور ولایت علی کو، نور ولایت حسن کو، نور ولایت حسین کو اللہ رب العالمین نے نور محمد سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی نور نبوت سے، نور رسالت سے اللہ نے صدیق کی صداقت کو، عمر کی عدالت کو، عثمان کی سخاوت کو، رسول کی صفتوں سے پیدا کیا ہے۔ زہرا کو اور علی کو اور حسن کو اور حسین کو نور محمد کی ذات سے پیدا کیا ہے۔ ایک ذات کا مظہر ہے، دوسرے صفات کا مظہر ہے۔ لہٰذا ہم ترازو اٹھانے والے ان سے ہم توبہ کرتے ہیں جو ترازو اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہم کسی عقیدے میں بحران پیدا کرنا، اس میں افراط و تفریط پیدا کرنا، اس کے اندر ڈنڈی مارنا، اس کے اندر کسی کے کہنے پر بے فلانا بیٹھا ہے تو اس کے کہنے پر وہ ڈر جانا، میں اس مزاج کا نہیں ہوں۔ پیر سید عبدالرب شاہ صاحب وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمارے شاہ صاحبان کے خانوادے کے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ حسینی صاحب آپ کی گفتگو میں نے سنی تو آپ نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھ کر بات کی۔ شاہ جی وہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ یہ میرے نام ایک قرض ہے، اس قرض کو میں اتار دوں۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہم اصحاب اور آل کے باب میں بحران پیدا کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی اور زہرا اور حسن اور حسین یہ رسول کے گھر میں ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان یہ رسول کے در میں ہیں۔ وہ پہلے گھر میں ہیں پھر یہ در میں ہیں، یہ پہلے در میں ہیں پھر گھر میں ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ ابو بکر و عمر و عثمان یہ رسول کے پہلے در میں، پہلے ان کو رسول کی صفت میں نبوت کی خیرات ملی ہے، حضور کے اعلان نبوت میں ان کو ایمان ملا ہے۔ لیکن علی و زہرا، قاری صاحب میرا یہ جملہ
آپ اچھے خطیب ہیں, یہ جملہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. قاری صاحب آپ اچھی تقریر کرتے ہیں, لیکن اس جملے کی بنیاد کو آپ امت میں پھیلائیں. بھائی رسول کی پہلے ذات ہے, بعد میں صفت ہے. حضور کی ذات پہلے ہے. علی و زہرا, حسن اور حسین کو پہلے حضور کی ذات سے دین ملا ہے. ابو بکر و عمر و عثمان کو دین رسول کے اعلان نبوت کے بعد ملا ہے. لہٰذا علی اور حسن اور زہرا حسنین کریمین کو رسول کی تربیت میں گھٹی میں دین ملا ہے. معذرت کے ساتھ یہ کانٹے ہیں, یہ کانٹے ہیں جو ابن العربی نے فتوحات مکیہ میں, امام عبد الوہاب شارانی نے لطائف الملن میں, الیواقیت والجواہر میں. اور یہ عقیدہ, معذرت کے ساتھ یہ عقیدہ فقط قال, یہ فقط زبانی عقیدہ نہیں ہے, دل کا عقیدہ ہے. فرمایا کہ دل کے عقیدے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بحران میں نہیں جاتے, کانٹوں سے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے اپنے نور ذات سے پیدا کیا, اور جناب علی اور زہرا, حسن اور حسین کو اللہ رب العالمین نے نور محمد کی ذات سے پیدا کیا, اور رسول اللہ کی ساری امت کو حضور کی صفتوں سے پیدا فرمایا. پہلے ذات ہوتی ہے, بعد میں صفتیں ہوتی ہیں. بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑی سی بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ زید عالم, زید عالم ہے, پہلے زید عالم نہیں ہوتا, پہلے ذات زید ہوتی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اگر حضور نبی نہ بھی ہوتے تو تب بھی حضور نبیوں کے سید و سردار ہوتے, کیونکہ حضور اللہ کی مخلوق اول ہے. حضور کا مقام نبی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ حضور نبی ہیں تب اس لیے آپ کا بڑا مقام ہے. حضور کا بڑا مقام اس لیے ہے کہ اللہ نے حضور کو براہ راست اپنے نور ذات سے پیدا کیا ہے, لہذا حضور مخلوق اول ہے. اس لیے حضور کی ذات پر نبوت کا احسان نہیں ہے, حضور کی ذات کا نبوت پر احسان ہے. کہ حضور اگر نبوت کا لباس نہ پہنتے تو نبوت کی یہ چمک اور دمک میں یہ برکت نہ ہوتی. نبوت کے جہان میں جو برکت ہے وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. لہٰذا ہم در اور گھر میں سنتا رہتا ہوں کہ فلاں فلاں کہتے ہیں, یوں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ علی اور زہرا اور حسن اور حسین پہلے گھر میں ہیں, بعد میں در میں ہیں, اور اصحاب رسول پہلے در میں ہیں, پھر رشتے ہوئے تو پھر گھر میں ہوئے. ہم در والوں کو بھی گھر والا بھی مانتے ہیں, گھر والوں کو در والا بھی مانتے ہیں, لیکن جو لطیف جو ایک فرق ہے اس کا اقرار کرنا, اس کی تصدیق کرنا. اس لیے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ نے کہا کہ شیخنا, فرمایا کہ اللہ کی محبت میں وصال دینے میں علی ہمارے شیخ اکبر ہیں. فرمایا کہ کوئی آدمی رسول اللہ کے بعد اللہ کی محبت میں جو کشتہ ہوتا ہے وہ کشتہ ہونے کے لیے علی ہیں. فرمایا ہر سلسلے کے شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وصال اللہ کا جو راستہ ہے وہ ولایت علی ہے. لہٰذا 5 باتیں ختم کری. فرمایا کہ یہ 5 تن پاک, فرمایا ایک تو عقیدے کے بحران سے بچیں, دوسرا فرمایا کہ آخرت کا ذوق شوق پالیں, تیسری چیز یہ ہے کہ یہ صحابہ اور اہل بیت کے باب میں ڈنڈی مار پروگرام, یہ جو ڈنڈی مار پروگرام کچھ جن کے ذہن اور دماغ میں جلال آیا ہوا ہے, یہ عقیدے کا بحران پیدا کر رہے ہیں. یہ عقیدے کا بحران ہے. عقیدے کا بحران یاد یہ رہے کہ جب ابو بکر کا تذکرہ ہو, عمر کا تذکرہ ہو, عثمان کا تذکرہ ہو, تو اس میں جناب علی کی شان میں کمی کا انداز نہ ہو. اور جب مولا علی کا تذکرہ بیان کریں تو ابو بکر و عمر و عثمان کی شان میں کمی کا تذکرہ, یہ ترازو اٹھانا, یہ صوفیاء کے عقیدے کے خلاف ہے. لہٰذا بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ جو سادات تھے, جتنے بھی سادات مشائخ, اور ان سادات کی ابتدا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, مولا علی, حسن حسین بادشاہ سے ہوئی.
دیکھیے یہ عقیدہ فاروقی عقیدہ ہے کہ جناب عمر کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ فقہ حنفی پر درس دینے والے، ابو حنیفہ کا تذکرہ کرنے والے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو حنیفہ کا استاد دو واسطوں سے جناب باقر ہیں، جناب جعفر صادق ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک تیسرے بھی استاد ہیں جو حضرت زید ہیں، وہ سید ہیں۔ تین واسطوں سے حضرت امام صاحب شاگرد ہیں اہل بیت کے، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ لولا کا، فرمایا کہ لولا کا نعمان لہالا، فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں باقر جعفر کی خدمت میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو دیکھیں فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے، دیکھیں یہ سادات اولاد علی، اولاد زہرا، اولاد حسن، اولاد حسین، یہ سید بادشاہ جہاں بھی رہے ہیں یہ مرجع کی حیثیت سے رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بوسن ہوں، فلانا جٹ ہے، فلانا پٹھان ہے، فلانا سونارا ہے، فلانا وینس ہے۔ آپ اور میں کسی نہ کسی جگہ پر جا کر ہندو ہوتے ہیں یا سکھ ثابت ہوتے ہیں، یا آپ اور میں کسی نہ کسی جگہ پر، بھائی محمد خان ہے یا نہیں، جتنی بھی برادریاں ہیں یہ کسی نہ کسی جگہ پر غیر مسلم ہوتی ہیں، لیکن علی کا خاندان، زہرا کا خاندان، حسن کا خاندان، حسین کا خاندان، ان کا شجرہ متصل ہے۔ مولانا تجھے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، قاری منیر صاحب، تیرا خاندان، میرا خاندان کسی نہ کسی جگہ پر ہندو ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پر غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن علی اور زہرا، حسن حسین، علی بن حسین زین العابدین، باقر کا، جعفر صادق کا، موسیٰ الکاظم کا، اور موسیٰ علی رضا، تقی و نقی، حسن عسکری، آنے والے آخری مہدی بادشاہ کا شجرہ، وہ باپ سے اور ماں سے لے کر رسول اللہ تک کسی جگہ پر کٹا ہوا نہیں ہے، یہ متصل سند ہے۔ لہٰذا ہم، کیونکہ میری بیعت سیدزادے کے ہاتھ پر ہے تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ اور میں کسی نہ کسی جگہ پر کٹے ہوئے ہیں، پر یہ کٹے ہوئے اس لیے امام حسن المجتبیٰ نے کہا تھا، فرمایا خارجی تو ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ذرا تو اپنے باپ کو بھی دیکھ، دادے کو بھی دیکھ، پر میرا دادا بابا بھی دیکھ۔ تو لہٰذا معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں، میں سب سے چودھری علی احمد ملک صفدر کو میں معافی منگنا، میں کو یہ دسا جڑے پیر علی حسین شاہ اے پیر ابو بکر کا تذکرہ ہو، عمر کا تذکرہ ہو، عثمان کا تذکرہ ہو، تو اس میں جناب علی کی شان میں کمی کا انداز نہ ہو، اور جب مولا علی کا تذکرہ بیان کریں تو ابو بکر و عمر و عثمان کی شان میں کمی کا تذکرہ، یہ ترازو اٹھانا یہ صوفیاء کے عقیدے کے خلاف ہے۔ لہٰذا بات ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ یہ جو سادات تھے، جتنے بھی سادات مشائخ، اور ان سادات کی ابتدا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی، حسن حسین بادشاہ سے ہوئی۔ دیکھیے یہ عقیدہ فاروقی عقیدہ ہے کہ جناب عمر کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ فقہ حنفی پر درس دینے والے، ابو حنیفہ کا تذکرہ کرنے والے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو حنیفہ کا استاد دو واسطوں سے جناب باقر ہیں، جناب جعفر صادق ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک تیسرے بھی استاد ہیں جو حضرت زید ہیں، وہ سید ہیں۔ تین واسطوں سے حضرت امام صاحب شاگرد ہیں اہل بیت کے، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ لولا کا، فرمایا کہ لولا کا نعمان لہالا، فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں باقر جعفر کی خدمت میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو دیکھیں فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے، دیکھیں یہ سادات اولاد علی، اولاد زہرا، اولاد حسن، اولاد حسین، یہ سید بادشاہ جہاں بھی رہے ہیں یہ مرجع کی حیثیت سے رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بوسن ہوں، فلانا جٹ ہے، فلانا پٹھان ہے، فلانا سونارا ہے، فلانا وینس ہے، آپ اور میں کسی نہ کسی جگہ پر جا کر
ہندو ہوتے ہیں یا سکھ ثابت ہوتے ہیں یا آپ اور میں کسی نہ کسی جگہ پر بھائی محمد خان ہے یا نہیں، جتنی بھی برادریاں ہیں یہ کسی نہ کسی جگہ پر غیر مسلم ہوتی ہیں، لیکن علی کا خاندان، زہرا کا خاندان، حسن کا خاندان، حسین کا خاندان، ان کا شجرہ متصل ہے۔ مولانا تجھے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، قاری منیر صاحب تیرا خاندان میرا خاندان کسی نہ کسی جگہ پر ہندو ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پر غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن علی اور زہرا، حسن حسین، علی بن حسین زین العابدین، باقر کا، جعفر الصادق کا، موسیٰ الکاظم کا اور موسیٰ علی رضا، تقی و نقی، حسن عسکری، آنے والے آخری مہدی بادشاہ کا شجرہ، وہ باپ سے اور ماں سے لے کر رسول اللہ تک کسی جگہ پر کٹا ہوا نہیں ہے، یہ متصل سند ہے۔ لہٰذا ہم کیونکہ میری بیعت سیدزادے کے ہاتھ پر ہے تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ اور میں کسی نہ کسی جگہ پر کٹے ہوئے ہیں، پر یہ کٹے ہوئے اس لیے امام حسن المجتبیٰ نے کہا تھا، فرمایا خارجی تو ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ذرا تو اپنے باپ کو بھی دیکھ، دادے کو بھی دیکھ، پر میرا دادا بابا بھی دیکھ۔ تو لہٰذا معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں، میں سب سے چودھری علی احمد ملک صفدر کو میں معافی منگنا، میں کو اے دسا جڑے پیر علی حسین شاہ ہیں، اے پیر محبوب شاہ ہیں، اے جڑے دربار پیر اکبر شاہ ہیں، انہاں دا نسل تے انہاں دا نسب 1400 سال متصل ہے، تو لہذا جنہاں دا سلسلہ متصل ہے انہاں کو ذرا احترام نہیں دینا چاہیے، انہاں دا احترام تیرے میرے کل زیادہ ہے، لہذا وقت بوران کیا ہے، لہذا ہاں کام کرنا ہے، مدرسے کھولنے مسجدہ بناونی ہیں، تو لہذا جنہاں دا دادا بابا 1400 سال تو متصل ہے، وہ انہاں دی قیادت سیادت تو آکو ساکو سیکھ پا، وتے جلوسی بکھرے تھی ویندن تے جلسے بھی بکھرے تے قرآن دے مدرسے تے حدیث دے مدرسے تے نا تے انہاں نال ویر رکھن دی کی ضرورت ہے، لہذا انہاں دے دادے بابے دوتے درود پڑھنا، سلام پڑھنا اور انہاں نال محبت رکھنا، مودت رکھنا، اے عین ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین تو آکو ساکو انہاں بورانا تو بچاوے اور انہاں پاک ہستیاں، انہاں پنتن پاک، کیونکہ چاچا غلام سرور تھا اندہ ایو عقیدہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ای ماہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ سادہ کی دا ایو ہے کہ جتھے جناب علی چپ رہن اتھے تساں چپ رہو، جتھے امام حسن چپ رہن اتھے خواہ مخواہ عرصہ مرصہ دیاں تقریباً تساں چھوڑ دے وہ، لہذا جتھے امام حسن خاموش رہن لہذا خاموشی اساں واجب سمجھے نے، اساں کوئی ہوری گال نہیں کریں دے، ہاں جنن تساں عرصہ مرصہ نو چیسو حسن دی صلح دے وچ کوئی ڈنڈی مرے سو تساں گال کو ودھے سو لسی اچ پانی پیسو وت رد عمل تیزی، لہذا جتھے حسن بادشاہ چپ رہی ہے اساں بھی چپ رہن تو تیار ہیں، جتھے حسین بادشاہ بولا ہے اگر اتھے کوئی بندہ چپ کر ویسی اے بھی فتنہ ہے، تے جتھے امام حسن چپ رہن اتھے خواہ مخواہ دیاں گالیاں اگر کوئی غلط کرے سی ساری طرف ہو سن غلط تے اے بھی غلط ہیں، اگر اڈو وقت علمہ تے جھنڈیاں تے نا تے وقت گالیاں ود سن تے گالیاں ود ویسن، لہذا جتھے چپ ہے اتھے چپ رہنی چاہیے دیئے، جتھے بولنا ہے اتھے بولنا چاہیے دے، یزید تے اسا چپ نہیں رہ سکتے تے جتھے حسن چپ کی تھی اسا اسے چپ رہنا ضروری سمجھے نے، اسا زیادہ گالیاں ودھیں دے نہیں، یہ لے کوئی ودھے سی ود گال رد عمل تھی سی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آکو میں کو سدھے راستے سے چلا دے، ڈنڈی مار پروگرام تو آکو ساکو بچاوے، آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔